تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے منگل کو مہاتما گاندھی کو ان کی 76ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے یہاں لنگر ہاؤس کے باپو گھاٹ پر پھول چڑھائے جہاں مہاتما گاندھی کی راکھ کو موسا اور ایسی ندیوں کے سنگم پر غرق کیا گیا۔ چیف منسٹر نے چیف سیکرٹری شانتی کماری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس روی گپتا اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ سمادھی پر خراج عقیدت پیش کیا اور بعد میں بابا قوم کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق ایم پی وی ہنمنت راؤ اور دیگر کانگریسی قائدین بھی موجود تھے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے منگل کو عہدیداروں سے کہا کہ وہ آنے والے موسم گرما میں پینے کے پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کریں۔ دریائے کرشنا اور دریائے گوداوری کے علاوہ عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ پینے کے پانی کی ضروریات کے لیے نو تعمیر شدہ آبی ذخائر کے پانی کا استعمال کریں اور اس کے مطابق منصوبہ تیار کریں۔ کئی سالوں کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن تقریباً 3000 ملازمین کو بھرتی کرنے کے عمل کو شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مسافروں کی بڑھتی ہوئی آمد و رفت کے ساتھ خاص طور پر مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کے لیے مفت سفر کے آغاز کے بعد اور بیڑے کو مزید وسعت دینے کے لیے آنے والی تجاویز کے بعد RTC کے سینئر افسران نے اشارہ دیا ہے کہ خدمات کو مضبوط بنانے کے لیے بھرتی شروع کی جائے گی۔ بس ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کی بھرتی کے علاوہ تقررات کو نافذ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ حال ہی میں RTC نے 813 تقررات کی پیشکش کرنے کے منصوبوں کا انکشاف کیا تھا اور کچھ دن پہلے مرنے والے ملازمین کے رشتہ داروں سے تقریباً 50 تقرری خطوط بھی دیے تھے۔ رعایتی زیر التوا چالان کی ادائیگی کا آج آخری دن ہے۔ محکمہ پولیس کی جانب سے پہلے ہی آخری تاریخ میں ایک بار توسیع کی گئی ہے۔ محکمہ پولیس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے دوبارہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ زیر التوا چالان بائک اور آٹوز کے لیے 80%، RTC بسوں کے لیے 90% اور دیگر گاڑیوں کے لیے 60% رعایت کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ محکمہ پولیس نے گزشتہ سال 27 دسمبر سے زیر التوا چالان کی ادائیگی کا موقع فراہم کیا۔ محکمہ پولیس نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ یہ صرف 15 دن ہے۔ ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر 31 جنوری تک آخری تاریخ میں توسیع کی تھی۔ چونکہ توسیع شدہ آخری تاریخ آج ختم ہونے جا رہی ہے، محکمہ پولیس نے ان لوگوں کو الرٹ جاری کیا ہے جن کے چالان ابھی تک التوا میں ہیں کہ وہ فوری آن لائن ادائیگی کریں۔ محکمہ پولیس نے پختہ فیصلہ کیا ہے کہ رعایت کے ساتھ زیر التوا ٹریفک چالان کی ادائیگی کی آخری تاریخ میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ واضح کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں کے ڈیڈ لائن میں دوبارہ توسیع کی جائے گی غلط ہے۔ پولیس نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ 1 فروری سے پوری رقم وصول کی جائے گی، لہٰذا جن لوگوں کے چالان زیر التوا ہے وہ ڈسکاؤنٹ آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا کہ مدھیہ پردیش مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور سڑک اور ہائی وے سیکٹر میں اگلے 10 سالوں میں 3 لاکھ کروڑ روپے کی تعمیری کام مکمل کیے گئے ہیں۔ مسٹر نتن گڈکری یہاں نیشنل ہائی وے کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد افتتاحی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو، مرکزی وزراء فگن سنگھ، وریندر کمار، بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریاستی یونٹ کے صدر وشنو دت شرما، ریاستی حکومت کے وزراء راکیش سنگھ، پرہلاد پٹیل اور پروجیکٹ سے مستفید ہونے والے تمام علاقوں کے ممبران پارلیمنٹ اور MLA بھی موجود تھے۔ سماجوادی پارٹی نے منگل کو لوک سبھا انتخابات کے لیے 16 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی ہے۔ ڈمپل یادو کو مین پوری سے ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ سنبھل سے موجودہ MP شفیق الرحمان برق کو موقع دیا گیا۔ اس طرح امبیڈکر نگر سے لال جی ورما، فیروز آباد سے اکشے یادو، ایٹا سے دیوش شاکیا، بدایوں سے دھرمیندر یادو، کھیری سے اتکرش ورما، دربارہ سے آنند بدوریا، ناؤ سے انو ٹنڈن اور لکھنؤ سے روی داس ملہوترا میدان میں ہوں گے۔ سماجوادی پارٹی کی جانب سے باندہ سے شیو شنکر سنگھ پٹیل، اکبر پور سے راجا رام پال، فرخ آباد سے ڈاکٹر نوال کشور، بستی رام پرساد چودھری، فیض آباد سے ادھیش پرساد اور گورکھپور سے کاجل نشاد کو امیدوار بنایا گیا۔ مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ حکومت دونوں ایوانوں کے ضابطے اور اسپیکر کی ہدایت کے مطابق پارلیمنٹ میں تمام مسائل پر بحث کے لیے تیار ہے۔ حکومت نے عبوری بجٹ اجلاس سے قبل منگل کو یہاں کل جماعتی اجلاس میں پارلیمنٹ کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلانے کے بارے میں تفصیلات سے تبادلہ خیال کیا۔ بجٹ اجلاس چہارشنبے سے شروع ہوگا اور 9 فروری تک جاری رہے گا۔ راشٹریہ جنتا دل RJD کے سربراہ لالو پرساد یادو کے بیٹے اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی پرساد یادو سے منگل کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انکوائری کے بدلے زمین معاملے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ نوکری کے بدلے زمین معاملے میں ED کے سمن کے بعد مسٹر یادو صبح 11:30 بجے پٹنہ میں ED کے دفتر پہنچے۔ مسٹر یادو کے ED آفس پہنچنے سے پہلے ہی RJD MLA اور سابق وزیر سمیت بڑی تعداد میں حامی ED آفس پہنچ چکے تھے۔ کانگریس کے سابق قومی صدر راہل گاندھی نے آج بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے عظیم اتحاد چھوڑ کر قومی جمہوری اتحاد NDA میں شامل ہونے کے معاملے پر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ مسٹر کمار مسٹر گاندھی کے ذات پات کی مردم شماری کرانے اور BJP کے نہ کرانے کے دباؤ میں پھنس چکے تھے، اس لیے چلے گئے۔ مسٹر گاندھی نے اپنی بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران منگل کو یہاں ایک عوامی پروگرام میں اپنے خطاب میں بہار میں ذات پات کی مردم شماری کرانے کا پورا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ میں نے نتیش جی سے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کو بہار میں ذات پر مبنی مردم شماری کرنی پڑے گی، ہم آپ پر کوئی رعایت نہیں دیں گے۔
बी जे पी के रियासती दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में साबिक़ रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत बहुत से मसाइल पर सही फैसला लेने से कासिर है। अगरचे ऐसा लगता है कि हुकूमत को बहुत सी गलतियों का एहसास हो रहा है, लेकिन अब भी इक़दाम करने वाले डगमगा रहे हैं। अगर पिछली हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले सोमेश कुमार की अहलिया के नाम पर 25 एकड़ अराजी के इंदराज के इल्जामात है तो मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा? कांग्रेस हुकूमत ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि ऐसा लगता है कि जो शख्स साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी और खुसूसी मुशीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद रिटायर हुए, उन्होंने इस सर्विस से फायदा उठाया है और जायदादें अपने खानदान के अफराद के नाम दर्ज कराई। धरानी के नाम पर गैर कानूनी तरीके से हुसूल अराजी के इल्जामात है तो तहकीकात क्यों नहीं हो रही? इन्होंने कहा कि इन सब वादों का क्या हुआ? भूमाता को धरनी की जगह लाएंगे और गरीब किसानों के साथ खड़े होंगे और जालिमों को सजा देंगे। हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर बिट्टू तंजीमों को दी गई जमीनों को दोबारा जांच के लिए कहा। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत क्यों पस वो पेश कर रही है? हालांकि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने फर्जी जियोस के नाम पर लूटा था। बीजेपी लीडर ने कहा कि बिट्टू तंजीम को दी गई हजारों करोड़ की जमीनें गैर कानूनी होने के बावजूद बेकायदगियों की तहकीकात क्यों नहीं हो रही? इन्होंने कहा कि रियासत में रजत कुमार, सोमेश कुमार, अरविंद कुमार, वेंकट राम रेड्डी जैसे IAS के बारे में बात करें तो इनके खिलाफ कई इल्जामात है। कांग्रेस के लीडर इस हकीकत पर क्यों खामोश है कि जब इख्तिदार में आएंगे तो तहकीकात करेंगे और कार्रवाई करेंगे। रघुनंदन राव रिटायर्ड IAS अफसरान को MLC और खुसूसी मुशीर के तौर पर कैसे मुकर्रर किया जाता है?